میں لگ گیا. مجنو جب لائن میں لگ گیا تو وہ سب کو خیرات دے رہی تھی, پردے کے پیچھے سے وہ ڈال دی تھی. مجنو کی باری آئی تو اس نے زور سے ایسے ہاتھ مارا, اس کا پیالہ گرا کے توڑ دیا. تو مجنو ناچنے لگا. تو یار دوستوں نے کہا کہ یار تجھے تو خیرات دینا پسند نہیں کرتی اور تو پاگل ہو گیا اس کے عشق میں. انہوں نے کہا یار پیالہ میرے ہی کیوں توڑا ہے, یہ تو خاص بات ہے. یہ بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کو نہیں ملا, سب کو دیا. اللہ اکبر. اللہ کے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان ایسی چیزوں سے گھبرائے نہیں. اگر کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے دوسروں سے نہیں آ رہا ہے تو یہ علامت خصوصیت کی ہے. یاد رکھیں, خصوصیت کی علامت ہے, اس کی علامت نہیں ہے کہ بھئی آپ کو اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے, سمجھ نہیں رہا ہے. تو آپ سے اللہ تعالیٰ کا جو ایک خاص معاملہ ہے اس کی خاص وجہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانا تو آرام بھی کھا رہا ہے, جو ہم تھوڑا سا ایسا کر لیں تو فوراً کوئی مشکل آ جاتی. بھائی یہ تو علامت ہے محبت کی, وہ نہیں جانے دیتے آپ. اس کی علامت تھوڑی ہے کہ یہ ان کو ہضم ہو رہا ہے. کسی کو اگر حرام پچ رہا ہے تو یہ دلیل قرب تھوڑی ہے. یہ تو بکرا تیار کیا جا رہا ہے قربانی کے لیے, جہنم میں ڈالے کے. لقد ذرأنا لجہنم وقسم الجن والانس, لوگوں کو ہم نے تیار کیا, جن انس کو جہنم کے لیے تیار کیا. بڑی اہم بات ہے. تو یہ خوش ہونا چاہیے اس پر کہ کوئی ایسا خاص معاملہ پیش ہو جائے, آپ کرنا چاہیں اور آپ نہ کر سکیں, سارے کر رہے ہیں, دل چھوٹا نہ کریں, خوش ہو جائے کہ یہ خاص علامت ہے کہ وہ ہمیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو اس طرح برائی سے بچاتے ہیں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. جانے نہیں دیتے, جانا چاہے بھی تو جانے نہیں دیتے اس کو. یہ ایک مقام آ جاتا ہے, حفاظت غیبی لگ جاتی ہے. پہلے تو اس تک جانا پہنچنا پڑتا ہے محنت سے, کوشش سے. پھر جب ان کی نظر عنایت پڑ جاتی ہے اب اس کے لیے گمراہی نہیں ہے, وہ جانے ہی نہیں دیں گے. بس ایک دفعہ آپ نے پلک پر محبت ڈال لی پھر آپ کو نہیں جانے دیں گے, جانا چاہیں گے پھر بھی. اس لیے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ نسبت جو کہتا اللہ سے نسبت ہو گئی, اللہ صاحب نسبت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی اچھی انہوں نے پڑھا ہے کہ نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں. آپ جانا بھی چاہیں نا, جو مطلب ہے نسبت ہے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے ایسے معاملات میں. صبر و تحمل کا نظارہ کرنا تو پیچھے دیکھنا چاہیے. یاد رکھو ہم تکوینیات پر نظر نہیں کرتے, اس کا غیبی سبب کیا ہے. اگر ہم کہیں تو پتہ نہیں کتنے راز کھل جاتے ہیں. ہماری خرابی یہ کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں, یہ سامنے یہ کر رہا ہے تو ہم کہتے نہیں بھئی یہ کیوں کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, میری اس میں کون سی تربیت ہے جو. اس لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کذالک جعلنا لکل نبی عدوا, ہم نے ہر نبی کے دشمن رکھے, ہر نبی کے دشمن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات مبارکہ دیکھیں تو ایک لمحہ چین نہیں, پوری زندگی میں آپ کو ایک لمحہ چین نہیں آیا. مکہ شریف میں مشرکین نے ستایا یا یہود اور منافقین نے ستایا, اور رہے یا نہیں. وہ وسلم کی دنیا سے جانے تک یہ دشمن رہے, یعنی کہ پہلے ختم ہو گیا, اور یہ بھی نہیں کہ ان کو ختم کر دیتے. منافقین کی تو پوری فہرست آپ کو پتہ تھی. حضرت ابو حذیفہ بن یمان کو آپ نے پوری فہرست بتائی. خاتمہ رضی اللہ بار بار پوچھا کرتے وسلم کی وفات کے بعد میرا نام تو ان میں سے نہیں ہے, کیا حالات ہے؟ کہتے کہ نہیں آپ کا نام نہیں, آپ کوئی غم نہ کریں. پوری فہرست تھی, ایک ایک کو اٹھا کے کہیں سے کہیں مارتے. صحابہ کا تو ایسا فرمایا کہ نہیں,
ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ اسلام کا نام لے اور میرے ہاتھوں قتل ہو اور پھر اسلام بدنام ہو. اپنے اوپر تکلیف برداشت کیا. رات دن بدماشیاں کرتے تھے, باتیں کرتے تھے. یعنی میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا اس کو علم نشرح کا صدر قرآن کہہ رہا ہے. اس کی کتنی وسعت تھی میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جس وسعت اتنی تھی کہ آپ معراج پر ہو کر آئے اور سارے معاملات کو دیکھ کر آپ کو اتنا حوصلہ اور ان چیزوں کو دیکھنے کا, اس سے پہلے قلب مبارک کو دھویا گیا اور ایمان حکمت رکھی گئی. لیکن یزیق صدر بما یقولون, قرآن کہتا ہے پھر بھی ان کی باتوں سے سینہ تنگ ہو جاتا. ایسی تلخ باتیں کرتے تھے, ایسی تلخ باتیں کرتے تھے کہ اتنا وسیع سینہ تنگ ہو جاتا تھا. لیکن پھر بھی اللہ نے نہیں کہا کہ بھائی ان کی زبانیں کاٹ دو, فسبح بحمد ربک, آپ اللہ اللہ کرو, جھگڑا نہیں کرو, تسبیح کرو. جگر اذکار کرو گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نور آ جاتا ہے قلب میں. جب نور آتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. صحت قلب کا علاج ہی تسبیح تحمید ہے. انسان پر باتیں پیش آتی ہیں, کون ہے جس کو ناگوار باتیں سننے کو نہ ملتی. سبحان اللہ شروع کر دے, الحمدللہ. جھگڑا نہیں کریں گے, چلو تیری زبان نکال دو, کس نے بات کی ہے. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. نبوی طریقہ فسبح بحمد, اللہ اللہ کرو, اللہ سے لو لگاؤ. بھائی کہنے والوں تو ایسے کرنا ہے. بہت